بھگت والیجی ویلجی مکھندی پوربندر کے سب سے محنتی افراد میں سے تھے، جن کے 4 بیٹے تھے: نانجی، پریمجی، جیوراج اور علی۔ بزرگ بیٹے نانجی کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا حسین اور ایک بیٹی جٹ بائی تھی۔ دوسری بیوی سے ان کے 3 بیٹیاں منبائی، نوربائی اور ہیر بائی، اور ایک بیٹا علی بھائی تھا۔ علی بھائی نانجی کے بیٹے 10 جون 1893 کو مکھندی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نانجی والیجی کے پاس گاؤں کے آخر میں ایک چھوٹا سا زرخیز کھیت تھا۔ وہ ایک پرہیزگار شخص تھے اور گناہ کے بارے میں بہت علم رکھتے تھے، اس لیے ان کے بیٹے علی بھائی نے گھر پر ہی اپنا رسمی دینی تعلیم حاصل کیا۔ جیوراج نانجی کے چھوٹے بھائی پوربندر میں رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو بمبے اور کراچی میں پیاز اور لہسن کی برآمدات کرنے کی تجویز دی تاکہ منافع کو زیادہ کیا جا سکے۔ اس کے مطابق نانجی نے اپنے زرخیز کھیت سے حاصل ہونے والی رقم کو جمع کیا اور مقامی تاجر سے قرض حاصل کیا۔ اس نے پیاز اور لہسن کی بڑی مقدار خریدی اور اسے کراچی بھیجا۔ بدقسمتی سے کشتی طوفانی سمندری طوفان کے باعث حادثے کا شکار ہو گئی، جس سے ان کا پورا کاروبار تباہ ہو گیا۔ مایوسی میں اس نے اپنا باغ بیچ کر قرض ادا کیا۔ کچھ عرصے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ 1897 میں مدھپور میں آ کر بس گئے اور اپنی روزی کمانے کے لیے چنے کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ وقت واقعی بڑا شفا دینے والا ہوتا ہے، اور سالوں کی گزرنے کے ساتھ اس کے بڑے نقصان کا زخم مندمل ہو گیا۔ بھرپور توانائی اور حوصلے کے ساتھ اس نے محنت کی اور ترقی کی۔ پھر وہ اپنے خاندان کے ساتھ پوربندر منتقل ہو گئے۔ ان کے بیٹے علی بھائی نے پوربندر میں اپنی رسمی تعلیم حاصل کی۔ اس نے 7ویں جماعت تک گجراتی پڑھا اور پھر مڈل اسکول میں داخلہ لیا، جہاں اس نے 4تھی جماعت تک انگریزی سیکھی۔ اس کے علاوہ اس نے اردو اور عربی پر بھی عبور حاصل کیا۔ ان کے والد ان کے دینی استاد تھے، لیکن اس نے اپنی تعلیم میں اضافہ کرنے کے لیے جونگڑ کے بزرگوں سے بات چیت کی۔ اس نے اسلامی تاریخ اور فلسفہ کے بارے میں کتابیں پڑھ کر اپنی علم میں اضافہ کیا۔ اس دوران اس نے 1910 میں پوربندر میں اسماعیل جمال کی بیٹی رحمت بانو سے شادی کی۔ بدقسمتی سے نانجی اسی دن شام کو تقریباً 5 بجے وفات پا گئے۔ کہا جاتا ہے کہ نانجی نے اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے مکھی اور کمیٹی کو بلایا اور کہا، میں شام کو دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، غم نہ کرنا، میرے بیٹے کی شادی فوراً کروا دینا۔ چنانچہ علی بھائی نانجی کی شادی اسی دن نماز کے بعد سادگی سے منعقد ہوئی۔ جب امام نے 20 فروری 1910 کو کچھ کا دورہ کیا تو وراث مولیڈینا میگجی 18541926 نے سنوگرہ، بدلو پور اور ناگالپور کچھ کے اسکولوں کے لیے 3 ماہر اساتذہ کی درخواست کی۔ امام نے وراث قاسم کو اس انتظامات کے لیے حکم دیا۔ اس دوران وراث حبیب، جو وراث قاسم کے بیٹے تھے، پوربندر گئے، جہاں ماوجی راموجی نے، جو علی بھائی نانجی کے سامنے رہتے تھے، ان کی مہمان نوازی کی۔ علی بھائی نانجی سے بات کرتے ہوئے انہیں لگا کہ یہ شخص کچھ کے لیے ایک مثالی استاد ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی والدہ قیصربائی سے بات کی، جنہوں نے اپنے بیٹے کو جانے کی اجازت دی۔ اس طرح وراث حبیب نے علی بھائی نانجی، ہاشم جمال اور ہرجی حاجی کو کچھ بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ انہیں سیکولر اور دینی استاد بنایا جا سکے۔ ان کے بیٹے علی بھائی نے پوربندر میں اپنی رسمی تعلیم حاصل کی۔ اس نے 7ویں جماعت تک گجراتی پڑھا اور پھر مڈل اسکول میں داخلہ لیا، جہاں اس نے 4تھی جماعت تک انگریزی سیکھی۔ اس کے علاوہ اس نے اردو اور عربی پر بھی عبور حاصل کیا۔ ان کے والد ان کے دینی استاد تھے، لیکن اس نے اپنی تعلیم میں اضافہ کرنے کے لیے جونگڑ کے بزرگوں سے بات چیت کی۔ اس نے اسلامی تاریخ اور فلسفہ کے بارے میں کتابیں پڑھ کر اپنی علم میں اضافہ کیا۔ اس دوران اس نے 1910 میں پوربندر میں اسماعیل جمال کی بیٹی رحمت بانو سے شادی کی۔ بدقسمتی سے نانجی اسی دن شام کو تقریباً 5 بجے وفات پا گئے۔ کہا جاتا ہے کہ نانجی نے اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے مکھی اور کمیٹی کو بلایا اور کہا، میں شام کو دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، غم نہ کرنا، میرے بیٹے کی شادی فوراً کروا دینا۔ چنانچہ علی بھائی نانجی کی شادی اسی دن نماز کے بعد سادگی سے منعقد ہوئی۔ جب امام نے 20 فروری 1910 کو کچھ کا دورہ کیا تو وراث مولیڈینا میگجی 18541926 نے سنوگرہ، بدلو پور اور ناگالپور کچھ کے اسکولوں کے لیے 3 ماہر اساتذہ کی درخواست کی۔ امام نے وراث قاسم کو اس انتظامات کے لیے حکم دیا۔
इस दौरान वरास हबीब, जो वरास कासिम के बेटे थे, पोरबंदर गए, जहां मावजी रामूजी ने, जो अली भाई नानजी के सामने रहते थे, उनकी मेहमान नवाजी की। अली भाई नानजी से बात करते हुए उन्हें लगा कि ये शख्स कुछ के लिए एक मिसाली उस्ताद हो सकते हैं। उन्होंने अपनी वालिदा कायसरबाई से बात की, जिन्होंने अपने बेटे को जाने की इजाजत दी। इस तरह वरास हबीब ने अली भाई नानजी, हाशिम जमाल और हरजी हाजी को कुछ भेजने का फैसला किया ताकि उन्हें सेकुलर और दीनी उस्ताद बनाया जा सके। वरास मोलिडेना मैगजी ने अली भाई नानजी को सुनोगिरा, हाशिम जमाल को नागालपुर और हरजी हाजी को बदलोपुर में तैनात किया। अली भाई नानजी सुनोगरा पहुंचे, जो नागालपुर से तकरीबन 2 मील दूर था, जहां 400 इस्माला खानदान आबाद थे। उन्हें पुरानी स्कूल में एक भी उस्ताद की कुर्सी या तलबा के बैठने के लिए बेंचेज नहीं मिले, जो कि बम्बे के राजब अली जुगिसी ने तामीर किया था। तलबा लकड़ी की तख्तियों पर लिखते थे, जिन पर मिट्टी फैली होती थी, और वो बगैर सियाही की लकड़ी की कलमों से लिखते थे। अली भाई नानजी में ये नादिर सलाहियत थी कि वो अपने जहन को उफक पर मरकूज रखें और साथ ही अमली तौर पर मुमकिना काम पर अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज करें। वो बहुत साबिर थे और स्कूल की खराब हालत की परवाह किए बगैर अपना तदरीस का अमल जारी रखते। इस दौरान उनके तलबा ने 1912 में कुछ के नीगर में होने वाली सालाना मजालिस में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ये बात सामेईन पर गहरा असर छोड़ गई, खास तौर पर कुछ इस्माला ऊंट के ताजिर जैसे बंदिल्ली नाथो धीरानी वाला, धांजी बंदिल्ली, मुंजी बंदिल्ली, कासिम बंदिल्ली वगैरह ने स्कूल के लिए अतियात पेश किए। जम्त खाना की इमारत के अहाते में एक बड़ा कमरा था, जिसे दोबारा बनाया गया और फर्नीचर से लैस किया गया, जहां अली भाई नानजी ने स्कूल शुरू किया। बाद अज़ां राजब अली जुगिसी ने 5000 रुपए का अतिया दिया। इस दौरान दूसरे सखावतमंद अफराद ने स्कूल के नए इमारत की तामीर के अखराजात में हिस्सा डाला। उन्होंने जम्त खाना के करीब एक प्लाट तलाश किया, जहां स्कूल की इमारत बननी थी। अपनी मेहनत और लगन के साथ उन्होंने स्कूल को इब्तिदाई सतह से सानवी सतह तक पहुंचा दिया। वरास मोलिडेना ने उन्हें तालीम के शोबे में अनमोल खिदमात के एतराफ में तरीफी सर्टिफिकेट दिया। सुनोगिरा में आबाद होने के बाद अली भाई नानजी ने अपनी बीवी और वालिदा को बुलाया। वो अपना ज्यादातर वक्त स्कूल में गुजारते थे। वरास मोलिडेना ने उन्हें स्कूल के हेड मास्टर और कुछ में चलने वाले तमाम इस्माला स्कूलों का निगरान मुकर्रर किया। 1918 में कुछ में इन्फ्लुएंजा की वबा फूट पड़ी, जिसके नतीजे में उनकी बीवी और उनके एक नौजायदा बेटे मीठा का इंतकाल हो गया। उनकी बहन नूरबाई और उसके शौहर कराकाजी ने उन्हें कई खतूत लिखे, जिसमें उनसे कहा गया कि वो वरवल आ जाएं। जैसे ही वो वरवल पहुंचे, उन्होंने जम्त खाना में कुछ मुतासिर कुनवाज दिए और जम्त के दिलों को जीत लिया। उनकी बहन ने उनकी शादी 1919 में फातिमा बिन्त मूसा कमाल से कराई। इस दौरान उनको सुनोगरा से तीसरी दिन एक टेलीग्राम आया कि उनका दूसरा बेटा बच्चों भी इंतकाल कर गया। वो अपनी बीवी के साथ सुनोगरा वापस पहुंचे और अपने मामूल के खिदमात का आगाज किया। काचे में इस्माला तबका पुराने रस्म और रिवाज का शिकार था और ख्वातीन की तालीम की इजाजत नहीं दी जाती थी। कई सदियों तक इस्माला तबका जाहिलियत के साये में परवान चढ़ता रहा। अली भाई नानजी ने कम्युनिटी की सेहतमंद नश्वोनुमा पर तवज्जो मरकूज की और तालीम के जरिए इसका हल निकाला। उन्होंने पहले जम्त का एतमाद हासिल किया और फिर लड़कियों की तालीम पर जोर दिया। उन्होंने ये बात उजागर की कि आइंदा नस्लों की फलाह और कम्युनिटी की सेहतमंद तरक्की का इन्हिसार ख्वातीन की तालीम पर है। उन्होंने ये भी फैलाया कि कोई भी कम्युनिटी इस वक्त तक अजमत के बुलंद तरीन मकाम तक नहीं पहुंच सकती जब तक ख्वातीन मर्दों के साथ कदम बा कदम ना चलें। आखिरकार अली भाई नानजी ने एक हकीकत पसंद और सच्चे समाजी कारकुन के तौर पर कामयाबी हासिल की। 1920 में इमाम ने कच्ची का दौरा किया, जहां पेंडोल में कोई मिशनरी मौजूद नहीं था। अली भाई नानजी से कहा गया कि वो वाज दें। उन्होंने एक बड़े इज्तिमा के सामने एक दिल को छू लेने वाला वाज दिया और अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि इमाम की आमद हुई, इसलिए उन्होंने अपना वाज मुख्तसर किया। इमाम पेंडोल में दाखिल हुए, कुर्सी पर बैठे और वारिस मोली देना से पूछा कौन वाज दे रहा था। इसे कहो कि वो जारी रखे। चुनाचा अली भाई ने अपने वाज को दोबारा शुरू किया और सामेईन पर गहरा असर छोड़ा। इमाम ने वारिस मोली देना से कहा कि अली भाई नानजी को तफरी के लिए बम्बे ले जाएं। यूं उनकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ।
جب وہ وارث مولی دینا کے ساتھ بمبے پہنچے تو امام نے انہیں 1920 میں ریکریشن کلب انسٹیٹیوٹ میں باقاعدہ مشنری کے طور پر شامل ہونے کو کہا۔ انہوں نے اس پیشکش کو قبول کیا اور چیف مشنری حسینی پیر محمد 1878-1951 سے 6 مہینے کی ضروری تربیت حاصل کی۔ اس وقت اسماعیلیہ مشن کی سرگرمیاں حیدرآباد سندھ میں کمزور طبقات کے درمیان تیز تھیں۔ نئے مسلمان ہونے والوں کو صحیح مذہبی تعلیمات کی ضرورت تھی۔ مکہ اتمادی غلام حسین وڑو جو کراچی کے سپریم کونسل کے صدر تھے 1929-1937 نے 1922 میں ریکریشن کلب انسٹیٹیوٹ کو ایک ماہر مشنری فراہم کرنے کے لیے خط لکھا۔ علی بھائی ننجی کو اس کام کے لیے سندھ بھیجا گیا۔ وارث کریم قاسم 1878-1958 کی مدد سے وہ حیدرآباد میں نئے مسلمان ہونے والوں کے ساتھ 6 ماہ تک رہے اور انہیں اسماء علیہ کی صحیح تعلیم دی۔ 1923 میں امام نے انہیں پونا بھیجا تاکہ وہ وہی کام وہاں بھی کرے۔ علی بھائی ننجی 1925 کے ستمبر میں مشنری سید منیر 1882-1957 کے ساتھ مشرقی افریقہ روانہ ہوئے اور زانزیبار، یوگنڈا اور کینیا میں واز دیا۔ 1926 میں امام نے مشرقی افریقہ کا 43 دن کا دورہ کیا اور علی بھائی ننجی جو ابھی مشرقی افریقہ میں ہی تھے امام کے عملے میں شامل ہو گئے۔ اس دوران انہیں پیر سبزیلی 1884-1938 سے وراث مولی دینا میک جی کی اچانک وفات کی خبر ملی جو 7 فروری 1926 کو انتقال کر گئے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علی بھائی ننجی دیدار اور مہمانی پروگرامز کے سربراہ تھے، نیز انہوں نے کینیا، یوگنڈا، تینگانیکا اور مومباسا میں واز دیا اور آخرکار اپریل 1926 میں بمبے واپس آ گئے۔ امام نے انہیں برہانپور اور احمد آباد میں نئے مسلمان ہونے والوں کے درمیان واز دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے سخت محنت کی اور گپتی اسماعیلیوں کو بے نقاب کیا جو برہانپور میں اپنے ایمان کا کھلے عام اعلان کرتے ہوئے نئے اسلامی نام اختیار کرتے تھے۔ ان اسماعیلیوں نے اپنے ایمان کا عوامی طور پر اعلان کیا اور گاؤں میں ایک جلوس نکال کر مظاہرہ کیا۔ علی بھائی ننجی نے 3 دنوں تک مجالس بھی منعقد کی جہاں انہوں نے واز دیا۔ وہ کچھ عرصے کے لیے بھاونگر میں بھی رہے اور کاچھی ذات کے اسماعیلیہ مسلمانوں کو عوامی طور پر بے نقاب کیا۔ اپنے گہرے علم کی بدولت انہوں نے کئی مواقع پر دیگر کمیونٹیز کے بڑے بڑے نامور لوگوں کے ساتھ مباحثے کیے اور ہمیشہ کامیاب رہے۔ دراصل انہوں نے خود کو تخلیقی، جرأتمند، بہادر، صابر اور مخلص ثابت کیا۔ مئی 1928 میں وہ منرا کچھی چھوڑ کر اپنی فیملی کے ساتھ مانوردار جو ناگرے میں آ گئے۔ ان کا مشرقی افریقہ کا دوسرا دورہ 18 دسمبر 1929 کو شروع ہوا۔ ان کا دورہ دارالسلام، زانزیبار، نائروبی، کامپالا، موزمبیق اور تینگانیکا کے اضلاع پر محیط تھا۔ انہیں لڑائی جھگڑوں کو ٹھنڈا کرنے کا خاص ہنر تھا اور انہوں نے دارالسلام کونسل کے ارکان کے درمیان اختلافات کو ختم کیا۔ انہوں نے 4 کونسل ارکان کے ساتھ ٹابورا، اوجیجی، بیلجیم، کانگو اور لزبن کا دورہ کیا اور ستمبر 1931 میں بمبے واپس آ گئے۔ وہ ایک بلند پایا خطیب تھے جن کا انداز مؤثر اور قائل کرنے والا تھا۔ انہیں بمبے میں بہت شہرت حاصل ہوئی جہاں انہیں مختلف جماعت خانوں میں کئی بار مدعو کیا گیا۔ ان کا پورے کمیونٹی پر گہرا اثر تھا، یہاں تک کہ جب وہ واز دینے آتے تو جماعت خانے ہمیشہ بھرے ہوتے۔ ایک بار وہ بمبے کے مرکزی جماعت خانہ میں واز دینے گئے جہاں انہیں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر حیرت ہوئی۔ جب وہ سیڑھیوں تک پہنچے تو ڈیوٹی پر موجود رضاکاروں نے جو انہیں نہیں جانتے تھے انہیں روک لیا اور کہا اب اوپر نہیں جا سکتے کیونکہ مکان بھرا ہوا ہے۔ رضاکاروں نے ان پر افسوس کیا اور احترام کے ساتھ سلام کیا جب کسی نے بتایا کہ وہ خود مشنری علی بھائی ننجی ہے۔ علی بھائی ننجی اکتوبر 1931 میں مانوردار آئے جہاں ان کی دوسری بیوی 1932 میں وفات پا گئیں۔ ان کی والدہ بھی ان کی بیوی کے انتقال کے 3 ماہ بعد 28 مارچ 1932 کو وفات پا گئیں۔ ان کی تیسری شادی 22 فروری 1933 کو سنبائی المعروف شرین بائی راؤجی بھائی ہاشم کی بیٹی کے ساتھ ہوئی۔ امام نے کئی بار پیر سبزیلی کو پنجاب اور فرنٹیئر کے جماعتوں کے داخلی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھیجا۔ چونکہ پیر سبزیلی مشرقی افریقہ میں تھے، امام نے علی بھائی ننجی کو پنجاب اور فرنٹیئر کے علاقے بھیجا تاکہ وہ ان کے خصوصی کمشنر کے طور پر کام کرے۔ انہوں نے 11 جولائی 1937 کو اپنے معاون مشنری امیر علی خدا بخش طالب کے ساتھ اپنا دورہ شروع کیا۔
انہوں نے امام کا پیغام پہنچایا، اختلافات دور کیے اور امن بحال کیا۔ انہوں نے امام کو رپورٹ ارسال کی جس پر امام نے انہیں اپنی محبت بھری دعائیں بھیجی۔ پیر سبزیلی نے ان کے عظیم کام پر اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ انہوں نے انہیں زانزیبار سے خاص الفاظ بھیجے۔ اسی دوران ان کی تیسری بیوی شرین بائی کی صحت معدے کی تکالیف کی وجہ سے بگڑ گئی۔ انہیں علاج کے لیے راجکوٹ لے جایا گیا، جہاں 3 جنوری 1946 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے دوران وہ کراچی میں ڈیوٹی پر تھے، چنانچہ انہوں نے پاکستان میں آباد ہونے کا فیصلہ کیا۔ 1948 میں انہیں پاکستان کے لیے نئی تشکیل شدہ اسماء علیہ ایسوسی ایشن میں شامل کیا گیا۔ انہوں نے سندھ اور پنجاب میں کئی دورے کیے اور وہاں واز دیے۔ انہوں نے کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو، محمد خان، سکھر، شکرپور، لاڑکانہ، سلطان آباد اور دادو میں مشن کلاسز کا آغاز کیا۔ ان کا پاکستان میں نئے مشنریوں کی تربیت میں اہم کردار تھا۔ اسماء علیہ ایسوسی ایشن آف پاکستان نے امام کو اپنی رپورٹ بھیجی، جس پر امام نے یہ جواب دیا۔ 2 جون 1955۔ میرے عزیز صدر اور اراکین، میں اپنے تمام محبوب روحانی بچوں کو جو اس مشن اسمبلی میں اپنی خدمت کے لیے شریک ہوئے، اور تمام اساتذہ اور طلبہ کو جو اس موقع پر جمع ہوئے، اپنی بہترین والدین کی دعائیں بھیجتا ہوں۔ میں درج ذیل مبلغین کو ان کی وقف شدہ خدمات کے لیے اپنی محبت بھری دعائیں دیتا ہوں۔ مبلغ علی بھائی نانجی، الجا مکھی غلام حسین ہاشم، مبلغ رحمت اللہ، مبلغ جان محمد، مبلغ محمد جگن۔ علی بھائی نانجی کو گوا، بمبے، کلکتہ، کولمبو وغیرہ میں بھی مامور کیا گیا تھا۔ انہوں نے 19 اکتوبر 1955 کو ڈھاکہ کا دورہ کیا اور وہاں واز دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ناریانگنج، بارسل، کھلناجی سور اور چٹاگانگ کا بھی دورہ کیا۔ آخرکار یہ ایک معلوماتی دورہ ثابت ہوا جس کا احوال پیغام میں 15 دسمبر 1955 کو صفحہ 14-16 پر شائع کیا گیا۔ ان کی صلاحیت، قابلیت اور انمول خدمات کی وجہ سے انہیں الجا کا خطاب دیا گیا۔ ان کے پاس نہ صرف تقریری مہارت تھی بلکہ وہ ایک ماہر مصنف بھی تھے اور کئی مفید تحریریں اور کتابیں مرتب کیں۔ ان کی مشہور کتاب چراغ صراط مستقیم 1947 ہے۔ مبلغ حمیر لاکھا کی مدد سے انہوں نے وراث مولی دینا میگجی 18541926 کی سوانح حیات بھی 1961 میں کراچی میں شائع کی۔ انہوں نے مزید 4 کتابیں مرتب کیں جو ابھی تک شائع نہیں ہو سکے۔ وہ علم کی گہری سمجھ کے حامل افراد میں شامل ہیں اور یہ صلاحیت ان کے ادبی کاموں کے ذریعے ظاہر ہوئی۔ انہوں نے 16 فروری 1965 کو بصارت اور سماعت میں کمی کی وجہ سے اسماء علیہ ایسوسی ایشن فار پاکستان کو اپنا استعفیٰ پیش کیا اور اپنے ساتھیوں کو یقین دلایا کہ وہ گھر پر گناہے کے مطالعے میں اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ وزیر غلام حیدر بندلی 1905-1986 صدر نے 26 فروری 1965 کو امام کو ایک رپورٹ بھیجی جس میں ان کا استعفیٰ شامل تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا باقی حصہ حیدرآباد میں گزارا۔ امام 21 دسمبر 1966 کو حیدرآباد کا دورہ کرنے آئے۔ مہمانی کی تقریب کے دوران وہ غمگین ہو گئے اور سوچنے لگے امام اب جوان ہیں، کیا وہ مجھے پہچانیں گے؟ جب ان کی باری آئی امام نے مکھی حسن علی وارث کریم سے کہا، دیکھ مکھی، وہ بوڑھا شخص میرا مبلغ ہے، اس نے میرے دادا کے لیے کئی سالوں تک خدمت کی ہے۔ امام نے انہیں دعا بھی دی اور کہا، تمہاری دنیاوی اور آخرت کی دنیا خوشحال ہو چکی ہے، میں آخرت کا مالک ہوں۔ مبلغ الجا علی بھائی نانجی اپنی مبلغ مہارت کی وجہ سے عظمت کی بلندیاں تک پہنچے۔ وہ ایک جادوئی خطیب اور ایک تیز لکھاری تھے، نرم مزاج اور محتاط نظر آنے والے، خیال رکھنے والے اور تہذیب یافتہ، اپنی وابستگی، خدمت، حوصلہ، ہمدردی اور بصیرت کے لیے جانے جاتے تھے اور انہیں اس مالا دنیا کی بے شمار محبت اور افضیت حاصل تھی۔ انہوں نے 10 سال کچھ میں استاد کے طور پر اور 45 سال ایک باقاعدہ مبلغ کے طور پر خدمت کی۔ وہ 7 فروری 1978 کو حیدرآباد، سندھ میں 85 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ مولانا حضرت امام نے 20 اپریل 1978 کو اسماء علیہ ایسوسی ایشن فار پاکستان کے صدر کے ذریعے مندرجہ ذیل پیغام بھیجا۔ میرے عزیز صدر، میں نے 5 مارچ کی اب کی خط موصول کیا اور میں نے الجا علی بھائی نانجی کی وفات پر انتہائی غم محسوس کیا۔
میں ان کی روح کے لیے اپنے سب سے محبت بھرے والدین کی دعائیں بھیجتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ ان کی روح کو ابدی سکون ملے۔ مرحوم الجا نانجی کی اسماء علیہ ایسوسی ایشن کے لیے وقف کردہ خدمات ہمیشہ میری جماعت کے دلوں میں یاد رکھی جائیں گی۔ میں مرحوم الجا علی بھائی نانجی کے خاندان کو ان کے عظیم نقصان پر ان کی ہمت اور حوصلہ کے لیے اپنی سب سے محبت بھرے والدین کی دعائیں بھیجتا ہوں۔ انہوں نے ایک وسیع خاندان چھوڑا، تاہم ان کے 7 بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ ان کے 5 بیٹے زندہ ہیں: عبد الرحیم وفات 1999، عبد حسین، صدر الدین، حسن علی اور محمد علی، اور ان کی 4 بیٹیاں ہیں: سکینہ وفات 2000، روشن، نوربانو اور عزت خان۔ حضرت مکی عبد حسین نے زیادہ تر ادبی میدان میں خدمت کی ہے اور بہت سے مضامین اور کتابیں مرتب کی ہیں۔ انہوں نے ہندوستانی پیرز کی تاریخ پر زیادہ کام کیا اور ان کی کتاب پیر پادیریا اپنے دعا 2 جلدوں میں بمبے میں 1986 میں شائع ہوئی۔ وہ ایک ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں۔ محمد علی، جنہیں اتمادی محمد علی خواجہ کے نام سے جانا جاتا ہے، 1942 میں دھاری کاٹھیوڑ میں پیدا ہوئے اور پاکستان کی آزادی کے فوراً بعد اپنے خاندان کے ساتھ حیدرآباد آ گئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم نور محمد ہائی اسکول میں حاصل کی۔ انہوں نے سندھ یونیورسٹی سے MA LLB کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے اپنے کمیونٹی سروس کی زندگی کا آغاز حیدرآباد میں کب پیک سے کیا اور بالآخر وہ ایک اسکورٹ بنے اور پھر پانی کمپنی کے انچارج کے طور پر 5 سال تک کام کیا۔ وہ اسماء علیہ یوتھ بوائز سیوک کمپنی کے اعزازی سیکریٹری اور HRH آغا خان اسکورٹ بینڈ حیدرآباد کے اعزازی نائب صدر بھی رہے۔ اعتمادی محمد علی کھوجا نے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ میں حیدرآباد میں کام کیا۔ ان کی تبادلے کی وجہ سے وہ کراچی آ گئے، جہاں انہوں نے جماعت کی خدمت میں مناسب وقت گزارا۔ انہیں اسماء علیہ کونسل برائے کراچی و بلوچستان 1984-1990 کا صدر مقرر کیا گیا۔ جب ان کا عہدہ کراچی سے دبئی منتقل ہوا تو انہوں نے GCC اور دبئی کے کونسل کے اقتصادی پورٹ فولیو کے رکن کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ان کی قیمتی خدمات کے اعتراف میں 1993 میں دبئی میں انہیں اعتمادی کا خطاب دیا گیا۔ 1996 میں وہ یونائٹڈ بینک لمیٹڈ میں سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ کے طور پر کراچی واپس آ گئے۔ جلد ہی انہوں نے PCIC میں 1996 سے اب تک مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر شمولیت اختیار کی۔ وہ گلف کمرشل بینک کے چیئرمین، بیکر ایکوئٹی لمیٹڈ کے چیئرمین، فلپس الیکٹریکل کمپنی کے ڈائریکٹر وغیرہ ہیں۔ افروز اعتمادی محمد علی کھوجا کی بیوی نے بھی حیدرآباد، سندھ میں 5 سال تک گرلز گائیڈ شوز اور پانی کمپنیوں میں خدمات انجام دیں۔ وہ 5 سال تک آغا خان ہیلتھ سینٹر میں سوشل ورک / رضاکار کے طور پر کام کرتی رہے اور نوجوان خواتین ایسوسی ایشن میں 4 سال تک کام کیا۔ وہ 7 سال تک مذہبی مرکز میں معلمہ تھی اور 2 سال تک لائبریری اور ریڈنگ روم کی رکن رہی۔ انہوں نے کراچی کے کلفٹن جماعت خانہ میں شادی کمیٹی میں 1 سال تک خدمات انجام دیں۔ امبر کھوجا اعتمادی محمد علی کھوجا کی بیٹی بھی ایک سوشل ورکر ہیں اور 1996 سے طریقت بورڈ کی رکن ہے۔ وہ کھارادر کونسل میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کمیٹی کی کو اپ ممبر اور کلفٹن مذہبی مرکز کی معلمہ ہیں، نیز آغا خان یوتھ اینڈ اسپورٹس بورڈ کی رکن بھی ہے۔ امریکہ میں قیام کے دوران امبر کھوجا نے ہیوسٹن میں 2 سال تک مذہبی تعلیم مرکز میں معلمہ کے طور پر خدمات انجام دیں۔ پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن ہیوسٹن، مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن ہیوسٹن اور ایجوکیشن ڈیولپمنٹ سنڈیکیٹ انٹرنیشنل ہیوسٹن کے رکن کے طور پر کام کیا۔ نیو یارک 1995-1997 میں وہ 2 سال تک مذہبی تعلیم مرکز کی معلمہ تھیں، ریسورس کمیٹی کی رکن تھیں اور فورڈہم یونیورسٹی میں مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن اور پاکستانی اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے قیام میں کام کیا۔ دبئی 1989-1995 میں قیام کے دوران وہ متحدہ عرب امارات گرلز گائیڈ ٹروپ کی اسسٹنٹ پیٹرول لیڈر اسکول کلبوں کی رکن تھیں اور چوئل فٹ انوائرمنٹ کلب میں کام کیا اور آغا خان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی رکن رہے۔ افشا اعتمادی محمد علی کھوجا کی دوسری بیٹی بھی امریکہ میں ایک سوشل ورکر ہے۔ محسن اعتمادی محمد علی کھوجا کا بیٹا بھی مبارک شاہین اسکاوٹس 1978-84، مبارک لٹل سٹار فلاور بینڈ 1982-85، پلاٹینم آرکسٹرا 1985-86، کلفٹن اسکاوٹس ٹروپ 1986-89، کلفٹن آرکسٹرا 1987-89۔
وغیرہ میں خدمات انجام دیتے رہے۔ وہ امریکہ میں ایوسٹن مذہبی تعلیم مرکز میں اعزازی معلم 1989-93 اور وائس پرنسپل 1992-93 کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ 1993 میں ایوسٹن جماعت بوائے اسکاوٹس آف امریکہ ٹروپ کی شریک بانی کی اور آخرکار 1993 سے امت نیٹ ورک کی بنیاد رکھی اور اس کے منتظم بنے۔ وہ UAE میں مذہبی تعلیم کمیٹی 1994-95، اقتصادی امور کمیٹی کے رکن 1995-96 اور دبئی اسمالا آرکسٹرا 1994-97 میں خدمات انجام دیتے رہے۔ انہوں نے کینیڈا میں میک گل اسمالا اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن ٹیلنٹ شو میں میوزک کی قیادت بھی کی 1997-99۔ حالیہ طور پر وہ سوٹے ویسٹرن امریکہ کے جماعت خانہ کی ترقی اور عمارت کی مقامی کمیٹی کے رکن ہیں 1999 سے اب تک، اور سوٹے ویسٹرن امریکہ میں پروجیکٹ سپاک کے عزت مآب سیکریٹری ہیں 2002 سے اب تک۔ موزم اعتمادی محمد علی کھوجا کا دوسرا بیٹا بھی 1977 میں حیدرآباد میں کلب پیک شاہین اسکاوٹس کا رکن اور مبارک ہاؤسنگ سوسائٹی کے آرکسٹرا کا رکن تھا۔ وہ کلفٹن کراچی میں اسکاوٹ ٹروپ کا حصہ بنے۔ امریکہ میں انہوں نے ایوسٹن ٹیکساس میں ایک نیا اسکاوٹ گروپ شروع کیا جو ابھی تک چل رہا ہے۔ وہ ایوسٹن آرکسٹرا میں بھی شامل ہوئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ دبئی منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے مقامی تعلیمی بورڈ کے رکن کے طور پر خدمات انجام دیں اور مذہبی رات اسکول میں تعلیم دیتے رہے۔ انہوں نے دبئی آرکسٹرا کے رکن کے طور پر اپنے موسیقی کے جذبے کو بھی جاری رکھا۔ 1994 میں وہ اپنی MBA کے لیے امریکہ منتقل ہو گئے۔ نیو یارک میں انہوں نے مذہبی مرکز میں تعلیم دی۔ 1997 میں وہ ہیوسٹن منتقل ہو گئے اور ہیوسٹن آرکسٹرا کے رکن کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔